بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر سے جنت میں درخت لگتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے. جانتے ہیں یہ کس نے کہا تھا؟ ہمارے رب نے اپنے نبی سے، کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. ہر ذکر سے ایک درخت لگے گا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی امت کو سلام بھی کہیے، خوشخبری دے دیں اور بتا دیں کہ جنت کا پانی میٹھا ہے اور اس کی مٹی بہت عمدہ ہے، پاکیزہ بھی ہے، عمدہ بھی ہے. تو چٹیل میدان میں درخت تو سبحان اللہ سے لگیں گے، الحمدللہ سے. اپنی جنت کے بارے میں فکر کر لیجئے، کتنے درخت لگانے ہیں. درخت ہمارے ذکر سے لگیں گے انشاءاللہ تعالی. سیدنا جابر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ پاک ہے، عظمتوں والا ہے، اپنی تعریفوں کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا. بہت پیارے کلمات ہیں. جس نے یہ کلمات ادا کیے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جائے گا. اب دیکھیں جنت کے بارے میں امیجینیشنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی غذا دی ہے کہ آپ درخت لگاؤ. آپ اس جنت میں کھجور کا درخت لگانا چاہتے ہو تو کھجور کا درخت لگانے کے لیے یہ الفاظ کہو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اس کی عظمت بیان کریں گے، اس کی وجہ سے ہماری جنتوں میں خوبصورت درخت لگیں گے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر غرس اللہ بکل واحدۃ منہن شجرۃ فی الجنہ. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے کہا اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کلمے کے عوض جنت میں درخت لگائے گا. تو آپ کلمات دہرائیے گا دل سے. اب آپ دیکھیے کتنے 1 منٹ کا کون سا حصہ ہے جس میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں، اور ہم جب یہاں دہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے گواہی ہو گئی نا، دل کے اندر یقین بھی اترتا ہے. الحمدللہ.